خدا کا کرم رحم اور فضل آپ کے ساتھ ہو۔ آج ایک بار پھر ایک خوبصورت گیت یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ جو چشم کلوری سے بہتا ہے، جو چشم کلوری سے بہتا ہے، وہ آج بھی پاپوں کو دھوتا ہے، وہ آج بھی پاپوں کو دھوتا ہے۔ یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ وہ کوڑیوں کو پاک کرتا ہے، وہ کوڑیوں کو پاک کرتا ہے، اور مردے زندہ کرتا ہے، اور مردے زندہ کرتا ہے۔ یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ وہ اندھی آنکھیں کھولتا ہے، وہ اندھی آنکھیں کھولتا ہے، اور لنگڑوں کو چلاتا ہے، اور لنگڑوں کو چلاتا ہے۔ یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ وہ گنہگاروں کو بلاتا ہے، وہ گنہگاروں کو بلاتا ہے، اور دل میں شانتی بھرتا ہے، اور دل میں شانتی بھرتا ہے۔ یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ تھینک یو۔ آج پھر ایک بار خدا میں یسوع مسیح کے بارے میں کتاب مقدس میں سے حصہ انجیل۔ خدا من یسوع مسیح جی اٹھے، یہ ایک بہت بڑی خوبصورت بات، اور آج اس کے بارے میں ایک بار پھر سے سیکھیں گے۔ اور میں بتا رہا ہوں کہ یسوع مسیح ان لوگوں پر جلوہ گر ہوئے جو اس کے لیے محبت کے گوشے رکھتے تھے، جو اس کی محبت میں تڑپ رہے تھے، اور پھر وہ جو یسوع مسیح کے لیے پریشان ہوئے اور دکھ اٹھایا، اور وہ یسوع مسیح کو پھر سے اپنے ساتھ دیکھنے کے متلاشی تھے۔ اور آج خوبصورت ایک واقعہ، جب خدا یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے 2 شاگردوں سے کہا کہ جاؤ سامنے کی گاؤں میں اور وہاں سے گدھی اور اس کے بچے کو لے آؤ۔ یہ مشہور بات ہے، اور ہم سالوں سے اور مدتوں سے یہ بات سنتے چلے آ رہے ہیں۔ جب وہ چلے گئے اور گدھی اور بچے کو لے آئے تو پھر اس سارے واقعے میں ایک بڑی خاص بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تابعداری۔ جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تو انہوں نے کوئی اس میں جو ہے کمی نہیں رہنے دی، اور کبھی کوئی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یسوع نے کہہ تو دیا ہے، اب پتہ نہیں وہاں سے وہ گدھی بندھی ہوئی ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ یسوع نے کہہ تو دیا ہے،
अब पता नहीं कोई शख्स हमें देगा या नहीं देगा, वो इन बातों की क्या साराइयों में नहीं पड़ी, बल्कि वो मुकम्मल ताबेदारी का अंसर हम उसमें देखते हैं। और वो चल पड़े और उस गधी को और गधी के बच्चे को लेकर वो यीशु के पास आ गए। ये वाकया यीशु मसीह की तबाही लाइफ में, उनकी जिंदगी में, दुनिया में रहते हुए हुआ। एक और वाकया जिसका बड़ा खास इस ताबेदारी से ताल्लुक है, जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठे और उसके शागिर्द मछलियां पकड़ रहे थे, तो सारी रात उन्होंने मेहनत की, वो जाल डालते रहे, लेकिन कोई मछली हाथ नहीं आई और वो परेशान थे। और अलसुब जब उन्होंने एक शख्स को देखा कि वो उनकी तरफ आ रहा है, तो वो घबरा गए। उन्होंने सोचा शायद ये भूत है। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं हूं, मत डरो। उनकी खातर जमा हुई, उन्होंने हौसला किया और फिर यीशु ने उनसे सवाल किया, तुम यहां क्या करते हो? उन्होंने कहा, हमने सारी रात मछलियां पकड़ने की कोशिश की, हमने जाल डाला, लेकिन कोई मछली हाथ नहीं आई। यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि जाल को दाएं हाथ डालो, और उन्होंने उसमें वसवसे नहीं डाले, शक नहीं किया, बल्कि फौरन जाल जो है वो दाएं हाथ पर डाल दिया। और जब वो खींचने लगे तो किताब मुकद्दस में लिखा है कि जाल मछलियों से भर गया और वो उनसे खींचा भी ना जा रहा था, बल्कि उन्होंने साथ की कश्तियों वालों को भी आवाजें दी कि आओ हम इस जाल को निकालें। यहां पर भी हम इस खास बात को सीखते हैं कि यीशु के शागिर्दों ने मुकम्मल ताबेदारी के साथ यीशु मसीह के हुक्म को माना। और आज इस ताबेदारी की बात के साथ मैं आपके साथ इस बात को शेयर करना चाहता हूं कि हम कैसे ताबेदारी करते हैं। जब हम खुद सीखते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि गॉड वायलेशन नहीं करो, तुम खुदा के अहकाम की बेहुरमती ना करो। तो फिर मेरा ये सवाल है, क्या हम जो मसीही कहलाते हैं, क्या हम यीशु के इस फरमान पर अमल करते हैं? हम उसके शागिर्दों को देखते हैं कि वो उसके जी उठने से पहले भी उसके ताबेदारी में थे और जी उठने के बाद भी वो ताबेदारी में थे। और आज मैं और आप, क्या हम ताबेदारी में हैं? क्या हम खुदावंद की ताबेदारी करते हैं? तो फिर हम गुनाह सरजद क्यों करते हैं? जिन चीजों से खुदा ने हमें रोका है, तो फिर हम क्यों कहना नहीं मानते खुदा यीशु मसीह का? आज सोचने की और समझने की जरूरत है, क्या मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में कोई ऐसा घिनौना काम तो नहीं जिसके वसीले से मैं खुदा की बेहुरमती करता हूं, खुदा की वायलेशन करता हूं, खुदा की खता करता हूं? और अगर करता हूं तो फिर याद रखें, मुझे और आपको मसीही कहलाने का कोई हक नहीं। हम पूरे तौर से कह सकते हैं कि हम बेरारवी की तरफ बढ़ते हैं। और अगर हम बेरारवी अख्तियार रखते हैं और हम मसीही कहलाते हैं, तो याद रहे खुदा हमें इस बात की सजा देगा, क्योंकि लिखा है जो कलाम सुनता है, कलाम बेतासीर नहीं ठहरता।
اور جب کلام بےتاثیر نہیں ٹھہرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس وائلیشن کی دگنی سزا کے حقدار ٹھہرتے ہیں. خدا ہمیں دگنی سزا دے گا. ہم یسوع مسیح کا کلام سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل نہیں کرتے. اور کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ وہ صاحب اختیار کی طرح کلام کرتا تھا، اور اس نے کہا جو کوئی میرا کلام سنتا، میری باتیں سنتا اور پھر اس پر عمل کرتا ہے، وہی اس بادشاہی کا وارث ہوگا. ہمیں آج سیکھنا ہے، اگر ہم خدا کی بادشاہی کے وارث ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم گاڈ وائلیشن سے باز رہیں، ہم تابع داری سیکھیں. اور تابع داری میں ہی عزت ہے. یہ ایک اور مقام ہے. جب کوئی تابع دار ہوتا ہے تو پھر اس کی عزت بھی ہوتی ہے. اور میں یہ پھر پیش کروں گا کہ کس طرح سے تابع دار جو ہے وہ عزت پاتا ہے. آج اسی حد تک ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم تابع دار ہو جائیں، ہم اپنے خداوند کے تابع رہیں. خداوند ہم سب کو کثرت سے برکت دے. آمین.